السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ درود میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ درود پاک پڑھنا انسان کی ذاتی، معاشرتی اور ارد گرد کے جو ماحول ہے اس پر کیا خوبصورت اثرات ڈالتا ہے، اس بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات چیت کی اور ہم اس چیز پر پہنچے کہ ہماری بہت ساری پریشانیاں اور بہت سارے مسائل جن کا تعلق ڈپریشن کے ساتھ یا جن کا تعلق طبیعتوں میں سختی کے ساتھ ہوتا ہے، اگر انسان درود پاک تسلسل سے پڑھتا رہے تو اس کی طبیعت میں نرمی بھی آ جاتی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل سے وہ باہر آ جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی کالز جیسا کہ لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پرانے اسلاف جنہوں نے درود پاک پڑھا اور جن کی بخشش کا سامان درود پاک پڑھا، وہ کیسے جو ہے درود پاک کو سمجھتے تھے اور کیا کیا ان کے طریقہ کار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی نبی رحمت علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا اور وہ کاتب تھا، لکھتا تھا، جب بھی وہ لکھتا تھا تو آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیا کرتا تھا۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات پا گیا، خواب میں اس کے پڑوسی نے اس کو دیکھا، بڑا خوش و خرم، بڑا ناز و نعم میں، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ رب نے کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے رب نے معاف کر دیا اور مجھے بڑے اچھے انعام و اکرام سے نوازا کیا۔ پوچھا کہ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جب بھی نبی رحمت علیہ السلام کا ذکر آتا تھا، جب میں لکھتا تھا تو میں آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھ دیتا تھا، صرف اس بات پر ہی میری بخشش ہو گئی۔ ناظرین، یہ بات ہمارے لیے ایک اعتبار سے بہت بڑا سبق اور درس رکھتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم لکھ رہے ہوں تو لکھتے وقت اگر آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھنا پڑے تو اس کے آگے ضرور بضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لکھیں۔ یہ چیز بھی ہماری بخشش کا سامان بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بخیل، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو درود پڑھنا انسان کو سخی بھی بنا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ درود ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ذات بابرکات علیہ السلام کی ذات پر جو کہ سب سخیوں سے بڑے سخی ہیں۔ تو انسان کے اندر کی کدورت اور انسان کے اندر جو تلخیاں ہیں اور انسان کے اندر جو نفرتیں ہیں، انسان کے اندر جو مختلف قسم کی برائیاں پرورش پاتی رہتی ہیں، ان سے چھٹکارا بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب نبی رحمت علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہم درود بھیجتے رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا، اور خواب میں جب دیکھا تو امام شافعی بڑی کیفیت میں، رونق میں، خوشی میں اور سرور میں تھے۔ پوچھنے والے نے کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے بڑا محبت کا، بڑا کرم کا معاملہ کیا۔ عرض کیا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات کے لیے درود لکھا تھا اور وہ میں پڑھتا تھا، اسی پہ میری بخشش ہو گئی۔ ایک کالر ہیں، یہ درود شریف میں ابھی کال کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے 4000 درود شریف پڑھا ہے، وہ میں دینا چاہتی ہوں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا درود شریف پڑھنا قبول فرمائے۔ آپ کہاں سے ہیں سسٹر؟ جی میں پیرس سے بات کر رہی ہوں۔ پیرس سے بات کر رہی ہیں جی۔ پلیز ہمارے لیے دعا کرنا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا, اور آپ کے پڑھنے سے جو ہے آپ کی بھی شفاعت اور بخشش کا سامان کرے, اور ہمارے لیے بھی خیر اور برکت کا باعث بنے. ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں طارق محمود بول رہا ہوں یونان سے. طارق محمود صاحب جی کہاں سے؟ یونان سے. جی میں تو آپ کا ریگولر کالر ہوں. جی طارق صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو طارق صاحب کیا آپ نے اس دفعہ ہدیہ پیش کرنا ہے؟ میں نے 35,000 بار پڑھا ہے. 35,000 بار؟ سبحان اللہ. اور میری وائف نے 15,000. 15,000 آپ کی مسز. جی ہمارے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, گھر والوں کو سلامت رکھے, آپ کے گھروں میں خوشیاں. اور تو دوسرے مولانا صاحب کہاں گئے ہیں؟ دوسرے مولانا صاحب وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں, اور وہ اگر اگلے پروگرام میں آ جاتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو اس کے بعد وہ جوائن کر لیں گے. اچھا تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جی بہت شکریہ طارق صاحب. جی ناظرین, طارق محمود صاحب یونان سے فون کر کے اپنی حاضری اصل میں لگوا رہے تھے اور اپنا درود پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے ان کے گھر میں, اور ان کے ذریعے سے دیگر جو مسلمان جہاں پر بھی ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو درود پاک انہوں نے لکھا اور وہ پڑھتے تھے وہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. کہ اے رب ذوالجلال, نبی رحمت علیہ السلام پر درود بھیج ہر اس وقت جب کہ ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہوں. یعنی جو بھی کائنات میں لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا درود و سلام کے تحفے بھیج رہے ہیں, اس وقت بھی نبی رحمت علیہ السلام کی ذات پر درود ہو. اور جو آپ کے ذکر سے, آپ پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنے سے غافل ہیں, اس وقت بھی نبی رحمت علیہ السلام پر درود و سلام بھیج. یعنی ہر لمحے اور وقت کا کوئی ایسا لمحہ نہ ہو, خالی نہ ہو جس میں آپ پر درود نہ ہو بھیجا جا رہا ہو. یہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درود. جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کو اور سب سننے والے دیکھنے والوں کو سلام میری طرف سے بہت بہت, اور جمعۃ المبارک کی مبارکباد. وعلیکم السلام, آپ کو بھی مبارک, خیر مبارک. جزاک اللہ. میں نے 4000 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ شریف 1000 مرتبہ جی, اور 5 مرتبہ سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ مزمل, سورہ یاسین, اور 50 مرتبہ سورہ فاتحہ لکھ لیجیے گا. 50 مرتبہ سورہ فاتحہ. ڈیلی کا معمول ہے, کافی ساری پڑھتی ہوں, پھر اب اتنی زیادہ اگر دوں تو پھر آپ لکھ نہیں سکیں گے. اس وجہ سے نا پھر جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو ہے بس دعا کیجیے گا. جی بالکل. تو بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خیر سے رکھے, اور آپ کے جو پڑھنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے علماء اور ہمارے سلف صالحین کس طریقے سے نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے, کس طریقے سے ان کا عشق کا تعلق درود و سلام کے ذریعے سے مضبوط تر ہوتا تھا, اور کس طریقے سے ان کے واقعات جو ہیں ہمارے لیے ایک مہمیز کا کام کرتے ہیں کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجا کریں. ابو الحسن میمونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاد ابو علی کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں جب دیکھا تو ان کی ایک خاص کیفیت تھی کہ ان کی جو انگلیاں ہیں وہ سنہری رنگ کی ہوئی تھیں اور انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اے استاذ محترم, آپ کیا ایسا خاص کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی انگلیاں سنہری ہو گئی ہیں اور انتہائی خوبصورت اور چمکدار لگ رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے اپنے معاملات بھی بڑے روشن, چہرہ کھلا, نکھرا اور خوبصورت لگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی میں
حدیث مبارکہ لکھتا تھا تو میں ساتھ میں اوپر اس کے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتا تھا. اور جب میں نے یہ معمول جو زندگی کا جو میرا معمول تھا وہ یہی عمل میں نے جاری و ساری رکھا, رب نے قیامت کے روز اسی کام کے وسیلہ سے میری مغفرت فرما دی. تو ناظرین, یہ ہے وہ عمل کہ ہم اپنی زندگی میں ذات محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قربت کا کیسے تعلق قائم کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تر کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے درود پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, درود پاک کے ذریعے سے ہمارے لیے اور بھی یہ ہے کہ ہم سیرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اپنی زندگیوں کا شعار بنائیں. ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہیلو جی, ہم سن نہیں پا رہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں گریس سے شاہد بول رہا ہوں. شاہد؟ جی گریس سے. اچھا, یونان سے. جی شاہد صاحب, کیسے مزاج ہیں؟ شکر اللہ آپ کی ذات کا کرم ہے. جی آپ کیا جی میری طرف سے 40,200 مرتبہ. 40,200 مرتبہ. جی جی, اور میرے دوست کی طرف سے 10,000 مرتبہ. 10,000 مرتبہ دوست کی طرف سے. جی ماشاء اللہ. اور یہ درود شریف. جی, اور تمام بے روزگار بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے. تو یہ شاہد صاحب, آپ نے 4,200 مرتبہ کتنے وقت میں پڑھا؟ نہیں جی, 40,200 مرتبہ. جی 40,200 مرتبہ کتنے وقت میں آپ نے پڑھا؟ 40,200 مرتبہ میں نے پڑھا ہے. جی جی جی, میں پوچھ رہا تھا کہ کتنا وقت لگا آپ کو یہ پڑھنے میں؟ وقت میں نے یہ 40,000 ایک ہفتے میں پڑھا ہے. ایک ہفتے میں. تو یہ کیسے آپ نے مینج کیا, کیا کرتے تھے, خاص وقت جو تھے آپ کے پڑھنے کے؟ میں کام پہ نہیں لگا ہوا, یہی صرف نماز پڑھتا ہوں. نماز کے جو فارغ ٹائم ہوتے ہیں زیادہ یہی درود پاک پڑھتا ہوں. چلیں شاہد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے. درود پاک کے وسیلہ سے ہی آپ کی جو ہے وہ جو خواہش ہے, جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے, اور آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کرے. آپ کے اور آپ کی طرح کے دیگر جو بھائی ہیں ان کے رزق میں جو ہے فراوانی فرمائے, اور رزق کے بہتر اسباب جو ہے آپ کو مہیا فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں جن کے معاملات اور مسائل جو ہیں وہ ہیں موجود ہیں, اور زندگی جو ہے وہ مشکل اور پریشانی سے ہٹ کر نہیں, ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے. تو درود پاک اور اسی طرح ذکر اذکار جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقیناً ہمارے لیے مسائل سے حل کا صورت پیش کرتی ہیں. جی کالر موجود ہیں ایک اور. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب میں علی احمد بات کر رہا ہوں یونان سے. یونان سے کون صاحب؟ علی احمد یونان سے بات کر رہا ہوں. امیر احمد صاحب. جی کیسے مزاج ہیں جناب؟ علی احمد. جی جی کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک. جناب میں نے 1,50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ, 1,50,000. جو بھائی بے روزگار ان کے لیے جو دعا کرنا جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو عمدہ اور حلال رزق عطا فرمائے اور آپ کے مسائل کو آسان فرمائے. تو جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی کیا اس میں گرامی ہے بھائی آپ کا؟ میں وقاص انجم عرض کر رہا ہوں جلوٹن سے. وقاص صاحب. جی جی
آپ کیا پیش کریں گے؟ سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے اور جمعہ مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. تو یہ 5000 مرتبہ وہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. 5000 بار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کے جملہ مسائل کو آسان فرمائے. آمین. اور بھی کچھ آپ پیش کریں گے وقاص صاحب؟ یہی تھا میں نے کہا. جی 5000 بار آپ نے کہا درود پاک کا. جی چلیے، بہت شکریہ وقاص صاحب فون کرنے دعا میں یاد رکھیے گا پلیز. انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں ساؤتھ ہیمپٹن سے بول رہا ہوں. جی میں یہ تھوڑا سے وسیلے کو تو وہی میرے خیال سے قبول ہوگا جب آپ کا عمل قرآن اور سنت اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. اگر عمل قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ نے جو راستہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت دکھایا تو اس پر اگر چلنے میں ایک طرف اس طرف ہو تو مثال میں دیتا ہوں سیدھا سادہ درود کتنا افضل ہے. اللہ نے قرآن میں اس میں کہا کہ درود پر اللہ اور رسول. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بھائی موجود تھے. چونکہ کالرز کی کثرت ہے تو اس لیے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی گفتگو فرمائیں. جی السلام علیکم. ایک اور کالر ہیں. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک فون کیا تھا، 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھا. جی آپ کا اس میں گرامی؟ محمد بشیر. محمد بشیر صاحب. محمد بشیر صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ ہم لندن سے ہیں. لندن سے. جی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتنا وقت لگا آپ کو پڑھنے میں اور کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کتنا وقت؟ تقریباً 2 ہفتے. 2 ہفتے. چلیں جناب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو زیادہ ہمت اور طاقت دے کہ آپ جو ہے وہ درود پاک پڑھیں. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں سیدہ کوثر بول رہی ہوں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی، آپ کو صورتیں وغیرہ بتائی تھی. جی تو ایک صورت میں اور دینا چاہ رہی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کیونکہ میں نے سوچا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے اس پروگرام میں اور درود پاک ہے تو ان کے نام سے منسوب یہ صورت بھی میں دے دوں. چلیں اللہ 5 مرتبہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس دعا کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تقریر چینل ہے؟ جی میں 300 دفعہ درود شریف پیش کرتی ہوں آپ کی. اچھا جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نذرانہ پیش کرتے ہوں، جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے معاملات کو آسان فرمائے اور آپ کو خوشیاں اور سعادتیں نصیب فرمائے. جی بہت شکریہ فون کرنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کیا آپ کا اسم گرامی؟ محمد بشیر. محمد بشیر صاحب. جی کہاں سے آپ محمد بشیر صاحب؟ لندن سے. لندن سے. اچھا آپ کیا پیش کریں گے؟ 1 لاکھ درود شریف پڑھا، دعا کرنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جناب، آپ کی یہ ہمت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اتنا زیادہ درود پڑھا. آپ سن رہے ہیں بات؟ ہیلو جی لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی.
नाजरीन, कॉलों का जो है वो तांता बंधा हुआ है, एक से ऊपर एक है। अगर किसी से ज़्यादा तफसील में बात नहीं हो पाती तो हम उसका की माज़रत चाहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ख्वाहिश में हैं कि वो अपनी हाज़री आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो लगाएं। आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए जो है नबी रहमत अलैहिस्सलाम की शिफात का ये बायस बने। तो हम बात कर रहे थे अपने सल्फ़ सालिहीन की कि जो दुरूद पढ़ते थे और उनके ज़रिए जो है उनके और उनकी बख्शिश का सामान होता था। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत। आप कौन सा है? जी मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, यूनान। बिलाल साहब कहाँ से हैं आप? यूनान से सर। यूनान से, माशाल्लाह। कैसे मिजाज हैं, ठीक हैं? क्या आप अल्लाह का शुक्र है, दुआ कर दिया करें। जी अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या आप बिल्कुल ठीक ठाक। क्या आप हदिया पेश करेंगे? मेरा 39,000 दफा कलमा शरीफ है। 39,000 बार कलमा शरीफ और 4,000 दफा दुरूद शरीफ। 4,000 बार दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आपका ये जिक्र और दुरूद पाक पढ़ना, और इसको आपके मिज़ान हसनात में रखे। आप दुआओं में याद रखना। तो और ये प्रोग्राम कितनी देर और चलेगा, कितने दिन? ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमारे सफ़ीउल्लाह भाई जो हैं ये प्रोग्राम करते हैं, तो वो किसी वो कनाडा पे गए हुए हैं, तो मैं जुज़ वक्ती तौर पर उनकी जगह पर ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो वो इंशाअल्लाह ये रूटीन चलता रहेगा हर जुम्मे के जुम्मे? जी, हर जुम्मे को इसी वक्त जो है ये प्रोग्राम आप चलता रहेगा। आप, आपके अहबाब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अजीज़ जो भी दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको आप इस प्रोग्राम का बताइए और उनके कहिए कि वो राब्ता करें, अपने जो है वो दुरूद पाक पढ़ के जो है पेश करें। अल्लाह ताला उनकी भी और हमारी भी बख्शिश का ज़रिया बनाए। और इसके अलावा एक और बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि कॉल आपकी नहीं मिलती, तो एक आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और तकबीर टीवी की वेबसाइट पे जाकर आप जो है वहाँ पर मेल भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन मौजूद हैं इसमें। जी, बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे यूनान से। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे और बात जो है बार बार दरमियान में रुक जाती थी आपकी कॉल्स की वजह से, और इसी तरीके से हमारे पास अब एक और कॉलर आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहा है? सैयद शाकिर शाह, इटली से। साकिब? हाँ जी, इटली से। जी साकिब, कैसे हैं आप? मेरी दादी से तरफ से 20,000 मरतबा दुरूद शरीफ, और मेरी भी 20,000। 20,000। दूसरे 20,000 किसकी तरफ से? फुप्पो से। फुप्पो की तरफ से, माशाल्लाह। और मेरी तरफ से एक कुरान पाक। आपकी तरफ से एक कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। साकिब, आप, अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, सबको जो है वो जिन्होंने पढ़ा है, आपकी फूफो को, बाजी को, उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनके दिल की नेक मुरादें पूरी करे, और आपके घर पर रहमतें नाज़िल करे, और आपको नबी रहमत अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमाए। जो आपके मामलात हैं उनको आसान करे, दुख तकलीफ़ें दूर करे। एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर, कैसे, कहाँ से बोल रही हैं आप? बर्मिंघम से। जी, क्या आप पेश करेंगी? 2000 दफा दुरूद शरीफ। 2000 बार दुरूद शरीफ। अच्छा, अल्लाह ताला आपका जो है वो दुरूद पढ़ना कबूल फरमाए। नाजरीन, अब आपने दलाइलुल खैरात शरीफ के हवाले से तो सुना ही होगा, दुरूद पाक की किताब। बात हम करते रहेंगे। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, ये अगर साहब किराम ने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब किराम से पूछा हो कि कितना दुरूद पढ़ा है, उसका हिसाब किया है, तो ठीक है। अगर शरीयत है, अगर शरीयत जी
بہت شکریہ بات کرنے کا. کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین ہم بات کر رہے تھے دلائل الخیرات کے حوالے سے کہ ان کے جو مصنف ہیں وہ ایک دفعہ سفر پر تھے اور ان کو سفر کے دوران جو ہے شدید پیاس لگ گئی. صحرا میں سفر کر رہے تھے اور ایک کنویں پر سے ان کا گزر ہوا. اب کنویں میں پانی تو موجود تھا لیکن اس پانی کی دستیابی جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا کہ سوچا اب کیسے جو ہے وہ یہ صورت ہو کہ وہ پانی حاصل کریں. وہیں قریب میں ہی ایک لڑکی تھی, وہ آئی, اس نے جو ہے وہ اپنا پانی میں اپنا جو ہے وہ لعاب پھینکا تو پانی سطح آب تک آ گیا. آپ نے وہاں سے پانی پیا اور آپ حیرت کے عالم میں آپ نے پوچھا اس لڑکی سے کہ یہ کیسے ممکن ہوا تم سے کہ تم نے یہ کرامت دکھائی. اس نے کہا میں صرف اور صرف ایک کام کرتی ہوں کہ اپنے فرائض کے علاوہ میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود بھیجتی رہتی ہوں. تو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر عطا فرما دی ہے. آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ دلائل الخیرات شریف لکھنے کی جو ہے وہ آپ کو یہ سوچا کہ اب دلائل الخیرات شریف لکھی جائے. تو جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کا یہ عمل رہا کہ وہ درود پاک پڑھتے تھے اور درود پاک کے پڑھنے سے ان کے اپنے معاملات, ان کی زندگیاں, ان کی سیرت سب کچھ تبدیل ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور خواب میں وہ دیکھا کہ آپ جو ہے وہ روشن چہرے کے ساتھ کھلے کھلے اور بہت شاداں و فرحاں لگ رہے ہیں. جنت میں آپ کے سارے معاملات آسان تھے. پوچھا گیا کہ کیا صورت بنی کہ آپ کے یہ جملہ معاملات آسان ہو گئے؟ فرمایا ہاں وہ کام جو ہے میرا وہ حدیث پاک کی خدمت تھی. جب بھی حدیث لکھتا تھا تو لکھتے ہوئے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھتا تھا. یہ حدیث کا کام کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ درود پاک کو لکھتے ہوئے شامل کرتے ہوئے رب نے کہا کہ اے امام جاؤ تم جو ہے وہ جنت کے باغوں کے مزے لوٹو, تمہارے سارے کام آسان ہو گئے. اسی وجہ سے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھنے والے پر وعید ہے اور ہلاکت کی جو ہے وہ اس کے لیے احادیث میں ملتا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہے جو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض کرتے ہوئے ان سے درود نہیں پڑھتا. ایک اور کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام بشیر احمد ہے, میں لندن سے بول رہا ہوں. جی بشیر احمد صاحب جی کیسے مجھے درود شریف دینا ہے آپ کو, مطلب 65,000 پلیز. 65,000 سبحان اللہ. 60 اور دعا کرنا مطلب پوری امت کے لیے اور فیملی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ساری امت اسلامیہ کو جتنے بھی تھینک یو ویری مچ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. اللہ حافظ. جتنے بھی فتن ہیں, جتنے بھی مسائل ہیں, ان سب سے آسان کر. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہا ہے؟ عالیہ روزرم سے. عالیہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں جی. اچھا کیا آپ نے پڑھا؟ 1000 بار درود شریف پڑھا ہے. 1000 بار درود شریف, ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ نہیں. اچھا 1000 بار درود تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ مجھے یاد ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھتی ہیں نا؟ جی جی جی. اچھا عالیہ ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. عالیہ بہت شکریہ فون کرنے کا. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آئی ایم لسننگ ٹو یو. کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ I'm calling
calling on behalf of my dad. Okay, what's your name? My dad's name is उनका नाम है हाजी मोहम्मद बशीर. हाजी मोहम्मद बशीर. बशीर बटली से हैं. अच्छा, तो क्या आप पढ़ा है आपने? जी. What did he read or what did you read? He read, उन्होंने 2 साल से पढ़ के रखा है दुरूद शरीफ 4 लाख दफा. 4 लाख दफा. 4 लाख दी उनको. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह. It's such a wonderful gift you have given. Your father have given. So how long it took him to read this much of Durood Sharif? कितना वक्त लगा उनको पढ़ते हुए? इनको 2 साल लगे ना. रोज डेली 2 साल. Let me take the phone in the other room because the TV is on. चले. My dad, he's been reading for 2 years. My dad's very ill. He had a stroke for 5 years, 6 years, and वो दिन में घर में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. अच्छा. 3 बार हर रोज पढ़ते रहते हैं. चलें. तो आप उनके लिए दुआ भी करना प्लीज. जी, अल्लाह ताला उनको खैर. बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का. हाजी मोहम्मद बशीर साहब के बेटे जो हैं वो उन्होंने बताया कि हाजी साहब ने 4 लाख बार दुरूद शरीफ पढ़ा और उनको 2 साल लगे इसमें पढ़ने में. अल्लाह ताला ये जज्बात, ये मोहब्बतों और अक़ीदतों के फूल जो बारगाह नबवी में हम पेश कर रहे हैं कबूल फरमाए. हमारा ताल्लुक़ अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ ऐसे मजबूत करे कि आप हमें देखते ही मुस्कुराएं और पहचान लें कि हाँ, ये मेरा उम्मती है. इसने मुझे अपनी ज़िंदगी में याद रखा. और जान लीजिए कि जो उम्मती अपने आका मौला अलैहिस्सलाम को याद रखे, नबी रहमत अलैहिस्सलाम जब गुनाहगारों की शफाअत फरमाएंगे तो उसको क्यों कर भूल जाएंगे. आप अपने दुरूद जो हैं उनको तोहफ़तन हदियतन पेश करते रहें. इसमें जो है वो इसी में आपकी हमारी सबकी जो है वो शफाअत का सामान पिन्हा है. इसी के ज़रिए हम अपने ज़िंदगी के मामलात भी आसान कर सकते हैं और यही हमारे उखरवी मामलात में भी आसानी की सूरत पैदा करता है. याद रखिए कि अगर किसी के दिल में ये शक पैदा होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ना, महज दुरूद शरीफ पढ़ना ये काफ़ी है, तो कोई फ़र्द भी इस चीज़ के ऊपर इसरार नहीं कर रहा. कोई फ़र्द, कोई भी इंसान, कोई भी आलिम दीन ये कभी नहीं कहता कि आप फ़कत सिर्फ़ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें. नहीं, जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, जो दीन की तरफ से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन की गई हैं, उनको बजा लाना हर सूरत में फ़र्ज़ है. पंजगाना नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है. उसका ना पढ़ने का हिसाब होगा. रमज़ान के रोज़े रखना हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है. उसके ना पढ़ने का इक़ाब होगा. इसी तरीके से दीगर वाजिबात हैं. और इसके अलावा वो वाजिबात जो मुआशरे के हवाले से हैं, फ़र्द का अपने फैमिली के साथ ताल्लुक़, इंसान का अपने दीगर लोगों के साथ ताल्लुक़, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और इनका बजा लाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है. इनसे कोताही यकीनन हमारे लिए सज़ा का मूजिब होगा. इसलिए ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ते हुए हमारे ऊपर ये भी लाजम है कि इन सारे के सारे मामलात को भी हम अपने मद्देनज़र रखें और इनमें भी हम तंदही से काम लें, ज़्यादा दृष्टि से काम लें. हमारे पास कॉलर हैं. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं आइज़ा से बोल रही हूँ. दुरूद शरीफ पढ़े 25,000. अच्छा, 25,000 दुरूद. अल्लाह ताला कबूल फरमाए. बस दुआ फरमाना. अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दुरूद शरीफ पढ़ने की मज़ीद हिम्मत. जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का. तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जितने भी फ़राइज़ हैं जो रब की तरफ से हमारे ऊपर मुतय्यन हैं, ये सारे के सारे अपनी जगह पर बरहक हैं और उनको बजा लाना हर सूरत में फ़र्ज़ है. इसमें किसी तौर पे कोई कोताही हमारे लिए काबिल कबूल नहीं. एक और कॉलर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी, अस्सलाम वालेकुम. ये टीवी की आवाज़ आप अगर कम करेंगे तो बात हो पाएगी. हेलो. जी, अस्सलाम वालेकुम.
جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی میں درود شریف دے رہا تھی. جی کون بول رہے ہو؟ جی فاروق صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ جی فرائزنگ اور بریڈ فورڈ سے. جی کتنی دفعہ درود پڑھا آپ نے؟ جی 11,000 میری امی نے پڑھا ہے. 11,000 بار آپ کی امی. جی ماشاء اللہ. چلیں جی میرے لیے دعا کرنا پلیز. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خیر سے رکھے. بہت شکریہ کال کرنے کا فاروق صاحب. جی فاروق صاحب کی والدہ نے 11,000 بار درود پاک کا پڑھ کے اس کا تحفہ پیش کیا ہے بارگاہ نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں. اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے بیٹے جس طرح کے کہہ رہے ہیں ان کے معاملات کو آسان فرمائے. تو یہ جو عمل ہے درود پاک پڑھنے کا، یہ جس طریقے سے کہ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے اس کے بموجب ہمارے اوپر لازمی ہے ہم اپنے وہ اوقات جو کہ جس میں ہم زندگی کے دیگر امور میں مصروف ہو سکتے ہیں، لایانی کاموں میں مصروف ہو سکتے ہیں، ان کاموں میں سے ان کاموں کے کرنے کی بجائے اگر ہم وہ وقت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے میں صرف کریں تو ہمارے لیے یہ بخشش کا سامان ہوگا. آپ کی ساتھ تعلق اور محبت جتنی زیادہ درود شریف پڑھنے سے استوار ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سیرت طیبہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، کتنا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے ہم ایک آخری کال لیں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ہمارا نام عظیم محمد عبدالاحد. جی عظیم صاحب کہاں سے؟ لندن سے. عبدالاحد. عظیم عبدالاحد. عظیم محمد عبدالاحد. ماشاء اللہ بڑا خوبصورت نام ہے جی آپ کا. اچھا کیا آپ پیش کرنا؟ ہم درود 22,000 درود شریف پڑھائے. 22,000 ماشاء اللہ. اور 17 مرتبہ سورہ یاسین. سورہ یاسین 17 بار. 17 جی مجھے جی. تو ہمارا لیے، ہمارا اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، امت محمد کے لیے جی دعا کرتا. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ. عظیم محمد عبدالاحد صاحب لندن سے بات کر رہے تھے اور اپنا انہوں نے ہدیہ پیش کیا. ناظرین پروگرام کے ہم آخر میں جو ہے وہ صرف اور صرف یہی دعا کریں گے کہ جتنے احباب نے درود پاک پڑھا اور دیگر ذکر اذکار انہوں نے پڑھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعے کے بعد کا یہ خاص وقت جو ہے اس میں حدیث میں وارد ہے کہ اس وقت درود پاک پڑھنا یہ ہمارے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا باعث بنتا ہے. آج کا یہ دن ہے جب ہمارے اعمال اور ہمارے درود نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور یہ احادیث سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آپ کے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے، آپ کی ہماری بخشش کا سامان کرے. امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جہاں پر بھی مسلمان ہیں، ان کے امن و سکون کا باعث بنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق قائم ہو. اسی کے ساتھ آج آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.